پچھلے 2 سال میں جو ہم نے 2-3 سال میں جو ڈکلائن انڈسٹری کا دیکھا، خاص طور پر ٹیکسٹائل انڈسٹری کا، تو وہ اب اس بجٹ کے بعد کیا اس کو ریوائول موڈ میں آتے ہوئے ہم دیکھیں گے، اور وہ اپنا رول پھر کس طرح سے پاکستانی اکانومی میں دوبارہ سے ایک بہتر طور پر پلے کر سکے گا؟ دیکھیں صرف ایک ٹیکسٹائل پہ تو نہیں، آئی تھنک ٹیکسٹائل کا ایک اسپیکٹ ضرور تھا کہ ان کو ہمیشہ وہ انرجی پرائسنگ کے اوپر ان کی کمپلینٹ تھی، اور وہ جب 7-8 روپے سے ابھی ریسنٹلی کمی کی ہے، پرائم منسٹر صاحب نے ایک بڑا ڈراسٹک سٹیپ لیا، تو اور اسی طرح کچھ چیزیں اور بھی پائپ لائن میں ہیں جس میں انڈسٹریل گروتھ کو انلیش کرنے کے لیے کچھ سٹیپس انرجی کے حوالے سے لیے جا رہے ہیں، اور بہت ساری انڈسٹری جو آلریڈی ایکسپورٹ اورینٹیڈ ہے وہ آلموسٹ انہوں نے سولرائزیشن کے تھرو بھی اپنی جو کاسٹ ہے، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس پرٹیکولرلی انرجی کے کانٹیکسٹ میں، اس کو کافی حد تک جو ہے وہ امپروو کیا ہے. تو یہ بہت ایک حوصلہ افزا صورتحال ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، جس کی بیسس کے اوپر چانسز ہیں کہ اوور آل انڈسٹریل جو گروتھ ہے وہ پازیٹیو ہوگا آنے والے مہینوں میں، اور ہوپ فلی جو ٹیکسٹائل ہے، کیونکہ ابھی آپ کا پھر GSP+ اسٹیٹس بھی ریوائیو ہو گیا، اور تھوڑی جو گلوبل مارکیٹس ہیں ان کے اندر بھی انفلیشن سیٹل ہو رہی ہے، جو گروتھ فورکاسٹ ہے گلوبل اکانومی کی پرٹیکولرلی یورو زون، اور اس میں ایک وہاں پہ بھی ایک پازیٹیو آؤٹ لک نظر آ رہی ہے. تو یہ تمام چیزیں مل کے کنٹریبیوٹ کریں گی، اور اس سے ہماری جو ایکسپورٹ ہے پاکستان اکانومی سے وہ بڑھیں گی ہوپ فلی، اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ہمیں اپنی انڈسٹریل ایکٹیویٹی میں بھی نظر آئے. ندیم صاحب، یہ جو $35 ارب کا ہم نے ٹارگٹ ایکسپورٹس کا رکھا ہے، اور اس کو ممکن بنانے کے لیے ہمیں $65 ارب کی امپورٹ کرنی پڑے گی، تو یہ جو $30 ارب کا ایک ڈیفیسٹ ہمارا یہ بنتا جائے گا، اور $35 ارب کیا آپ کو ایک صحیح اور درست فگر لگ رہا ہے اگر ہمیں $60 بلین پلس پر جانا ہے نیکسٹ 4 ایئرس کے اندر؟ نہیں، آف کورس دیکھیں ابھی یہ پہلا سال ہے اس اتنے بڑے گول کا جو پرائم منسٹر صاحب نے سیٹ کیا ہے. ایک بہت بڑا ڈریم ہے کہ ہاؤ ٹو بی $1 ٹریلین اکانومی. تو اس میں جو اڑان پاکستان جس میں 5E فریم ورک کے اراؤنڈ سب چیزیں بلڈ ہوئی ہیں، تو پہلا اس میں جو پلر ہے اس کا وہ یہ فرسٹ E جو ہے وہ ہے ہی ایکسپورٹس. ٹھیک ہے، تو ایکسپورٹس پہ بڑا ایکسٹینسو کام ہو رہا ہے. 7-8 جو مین ڈرائیورز ہیں ایکسپورٹنگ انڈسٹری کے، ان کو پروموٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ابھی یہ جو ٹیرف لبرلائزیشن کا جو سٹیپ لیا ہے اس ریسنٹ بجٹ میں، کچھ چیزیں اناؤنس ہوئی ہیں، وہ بھی اسی کانٹیکسٹ میں ایک پہلا سٹیپ ہے. لیکن اس سال کے بجٹ میں ٹھیک ہے، آپ کا بڑا ویری رائٹلی یو آر پوائنٹنگ دس آؤٹ کہ امپورٹ ایکٹیویٹی زیادہ ہے، ایکسپورٹ اس حساب سے نہیں بڑھ رہی، تو وہ ایک ہمیشہ ٹائم لیگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ جب آپ ابھی کچھ آپ نے انسینٹیو کے طور پہ یہ چیزیں آئیں گی، جب ٹیرف ریشنلائز ہوگا جس سے لوکل مینوفیکچرنگ پروموٹ ہوگی، بجائے اس کے کہ آپ CKD باہر سے چیزیں منگوائیں، CKD فارم میں منگوا کے انہیں سمپلی اسمبل کر رہے ہوں، تو وہ اگر جو انپوٹس ہیں وہ اگر ان کے اوپر ٹیرفس کم ہوئے ہیں، ڈیوٹی ڈرا بیکس کا جو میکانزم تھا اس میں لوگوں کے پیسے پھنس جاتے تھے، پھر اس کا ریفنڈ لینا ایک بہت بڑا کمبرسم پروسیس تھا. تو ان چیزوں کو گریجولی اسٹیپ وائز گورنمنٹ ریشنلائز کرے گی، اور اس میں یہ پہلا اسٹیپ ابھی لیا گیا ہے. تو ہوپ فلی اس سے ایکسپورٹ ایکٹیویٹی میں انکریز آئے گا، بٹ اٹ وڈ بی اے سرٹن ٹائم لیگ، کیونکہ ابھی ایک دم سے انڈسٹری فوری طور پہ تو الائن نہیں ہو جائے گی. اب ان جو ریشنلائزڈ میئرز ہیں ان کو وہ ایبزارب کرے گی انڈسٹری، دیکھے گی، پھر اکارڈنگلی اسٹریٹجائز کرے گی، پھر وہ اپنے آرڈر پلیس کرے گی. تو اس کانٹیکسٹ کے اندر ایک ٹائم لیگ انوالو ہوگا، جس سے ایکسپورٹ تھوڑا سا ٹائم لیگ سے بڑھتی ہیں لیکن امپورٹس فوراً بڑھیں گی. تو انہی دونوں ایسپیکٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو یہ ٹارگٹس ہیں پلاننگ کمیشن نے سیٹ کی ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.